السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اجیب دعوت الداع اذا دعانی۔ اور جب بھی کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے نا، تو میں اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے بندے سے، اے میرے بندے مجھے پکارو تاکہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں۔ دعا ہمیں کیوں کرنی چاہیے، یہ حدیث ہمیں بہت پیارا جواب دیتی ہے۔ حدیث سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو وہ دعا 3 صورتوں میں سے ایک صورت اختیار کر جاتی ہے، ایک صورت میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ یا تو اسے وہ نعمت مل جاتی ہے، وہ چیز مل جاتی ہے جس کی اس کو طلب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فوراً عطا کر دیتے ہیں۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہے، اس کے لیے آخرت میں اجر رکھ دیا جاتا ہے، آخرت کے لیے یہ دعا ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ یا پھر اس انسان کو اس دعا کے برابر اس کے سارے گناہ، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ شرط رکھ دی، شرط یہ ہے کہ وہ جو دعا مانگی جا رہی ہے نا، وہ دعا نہ تو گناہ کے بارے میں مانگی جا رہی ہے، ہم ایسی کوئی دعا کریں جس سے شو ہو رہا ہو کہ یہ گناہ کے بارے میں ہے، کسی سے ایسا تعلق ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یا پھر قطع رحمی، یعنی اپنی رشتہ داروں سے قطع رحمی، ان سے ناراضگی والی دعا ہو کہ ہم ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتے، اس طرح کی دعا نہ مانگی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان 3 صورتوں میں سے میں دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ صحابہ اور فرمایا کہ دعا میں کبھی بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ جلدی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے میں نے دعا کی میری قبول نہیں ہوئی، میں نے دعا کی میری قبول نہیں ہوئی، تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے، مایوس ہو کر دعا کو کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہم نے کبھی بھی اللہ سے مایوسی، غفلت والے دل سے نہیں دعا کرنی۔ اپنی لائف کو دعاؤں کے ساتھ بدلیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی۔ اب چلتے پھرتے اللہ سے استغفار کریں، معافی طلب کریں، زبان سے نہیں استغفار، زبان سے صرف استغفار اس طرح نہیں استغفر اللہ پڑھ لیا، استغفر اللہ نہیں، ندامت والے آنسوؤں کے ساتھ مانگے۔ استغفار کی فضیلت بتاؤں، اگر آپ کو مال کی کمی ہے نا، تو استغفار سے آپ کو مال کی فراوانی ملے گی، مال کثرت سے آپ کے پاس آئے گا۔ انشاءاللہ آپ کر کے دیکھیں، ایک ویک آپ کر کے دیکھیں نا، ہر وقت چلتے پھرتے استغفار پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ جسمانی کمزوری میں مبتلا ہیں، کچھ بھی پریشانی ہے تو استغفار پڑھیں۔ اگر آپ دونوں جہانوں میں سکون چاہتے ہیں نا، اس دنیا کی زندگی میں یا پھر آخرت کی زندگی میں بھی سکون چاہتے ہیں نا، تو استغفار کو اپنا معمول بنا لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے نا کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے ضرور استغفار طلب کرے، رزق ملے گا، اولاد ملے گی، دنیا کی جو تلخیاں ہیں، جو بے سکونیاں ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گی استغفار کی بدولت۔ سبحان اللہ، چلتے پھرتے اپنا جو بھی کام کریں الحمدللہ کو اپنا معمول بنا لیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ حدیث میں آتا ہے جو الحمدللہ کہنا ہے نا، یہ میزان کو بڑھ دیتا ہے، تو اپنے نامہ اعمال کو بھریے، الحمدللہ کہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں اور اپنی زندگی کو بدلیں، اللہ کے لیے بدلیں، اور آپ اپنی لائف میں بہت زیادہ سکون محسوس کریں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، آپ اس کو اپنی روٹین بنائیں، کم از کم دن میں 1 دفعہ لازمی اس کو پڑھا کریں۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اس کا ترجمہ سنیں، اے اللہ
میں تجھ سے تیری رحمت کی طلبگار ہوں، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا میرے کیا خوبصورت ترجمہ ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کی طلبگار ہوں، اللہ سے اللہ کی رحمت مانگی جا رہی ہے۔ اے اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ نفس انسان سے وہ گناہ کے کام کروا لیتا ہے، اور میرے حالات کو سنوار دینا، اور بے شک تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور ایک بہت پیاری دعا ہے، اس کو آپ لکھ کر رکھ لیں، چلتے پھرتے اس کو پڑھا کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں برے ہمسائے کے شر سے، وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، اور ایسے جیون ساتھی سے جو بڑھاپے سے پہلے ہی مجھے برا کر دے، وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ غَضَبًا وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، اور ایسی اولاد سے جو میرے لیے وبال کا باعث بن جائے، اور ایسے مال سے جو مجھ پر عذاب کی صورت میں مسلط ہو جائے، اس مال سے بھی پناہ مانگتی ہوں۔ عذابا ومن خلیل ماکر عینہ تغانی، اور ایسے دوست سے جس کی آنکھیں میرے لیے دیکھتی ہوں، وَقَلْبُهُ يَغْعَانِي إِذْ رَأَى حَسَنَةً دَفَنَهَا وَإِذْ رَأَى سَيِّئَةً أَذَاعَهَا، اور ایسے مکار دوست سے جس کی آنکھیں اور دل میرے لیے نگرانی کرتے ہوں، اور اگر وہ کوئی مجھ میں برائی دیکھے تو وہ زمانے کو بتاتا پھرے، نشر کر دے، اس کا چرچا کرے، اور اگر کوئی اچھائی دیکھے اس کو صرف اپنے تک رکھے، اس کے لیے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس صدقہ جاریہ کو آگے بھی پھیلائیں، تاکہ یہ امت مسلمہ کے فرض ہے اس کو آگے پھیلائیں، تاکہ کوئی اور بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔